أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں آج ایک ایسے کرم کی بات کرنے ناظرین کہ جس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں عموماً یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے پالنہار، ہمارے رب، ہمارے اللہ نے، ہمارے پروردگار نے ہم گناہ گاروں پر ناظرین کیسے کیسے انعامات کی برکھا کی ہے. یعنی وہ کیسے کیسے انعامات کی برکھا برساتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں ناظرین؟ 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. اچھا، ریان کے معنی ہوتے ہیں سیرابی کے. اور ان میں سے کون داخل ہوں گے آپ کو معلوم ہے ناظرین؟ عام مسلمان ان میں سے داخل نہیں ہوں گے، بڑے خاص لوگ داخل ہوں گے، یعنی ان میں سے روزے دار داخل ہوں گے. اب ذرا سوچئے کہ جنت بنیادی طور پر
ایک فائنل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈیسٹینی ہے کسی مسلمان کی. کسی مسلمان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو وہ کہے گا میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں داخل جنت ہو جاؤں. تو اس جنت کے 8 دروازے ناظرین، اور ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کسی دنیاوی بادشاہ کسی سربراہ مملکت یا کسی بڑی شخصیت یا کسی بڑی منسٹر کی ناظرین آمد کے موقع پر اس کا پروٹوکول جس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام بڑا بہترین کیا جاتا ہے، اس کے لیے راستے صاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے VIP گیٹ بنایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو اپنے پیارے اور محبوب ترین بندوں کی بھی پریولیج کلاس میں رکھا ہے، انتہائی پریولیج کلاس میں رکھا ہے کہ روزے دار اللہ کے وہ VVIPs ہیں جن کی انٹرنس کے لیے جنت میں ایک دروازہ باب الریان کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے، جن سے صرف اور صرف ناظرین روزے دار ہی انٹر ہوں گے. یعنی اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اب ذرا سوچئے ناظرین کہ روزے دار کا مقام یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے نا، دیکھیے ہم اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت کرتے تو ہیں لیکن لطف تو اس وقت آتا ہے کہ جب اس عبادت کی روح کو سمجھ کے کریں. یعنی روزے دار کی منہ کی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے. ناظرین کرام، روزہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ یعنی جو عبادت کے ساتھ ساتھ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کے ساتھ ساتھ روحانی اور جسمانی صحت حاصل کرنے کا بہترین پرسکرپشن بھی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی قربان جائیں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا. آج 1450 برس کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. شارح حدیث حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ روزہ روح کی غذا ہے. جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، روزہ رکھنے سے دنیا میں بندے کو صحت و تندرستی، وافر مقدار میں رزق بھی ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ناظرین ایک مرتبہ رمضان المبارک میں بھوک کے فضائل کے حوالے سے پوچھا گیا. آپ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا بھوک کے بھی کوئی فضائل ہوا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی اس لیے تھا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے ہم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تاکہ ذرا بھوک لگے، پیاس بھی لگے. اس سے ہم کو ان غربا کی پریشانی کا احساس ہوگا جن کے پاس 2 وقت کھانے کو مشکل سے ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے گزارا کرتے ہوں گے. ناظرین کرام، اس بات پر ہمیشہ توجہ رکھیے گا اور یہ بڑی اہم ترین بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی جائز عمل کریں تو اللہ کریم کی رضا کے لیے ہی کیجیے گا. یعنی ہمیں صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں یہ صرف میرے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس طرح ناظرین ایک تو آپ کو تقوی کا حصول ہوگا اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی نیت آپ کے سامنے رہے گی تو ضمناً ایسی شاندار طبی فوائد بھی اس کے آپ کو ملیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ سوچئے ناظرین، آج سائنس جا کر جس بات کی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فاسٹنگ کے بڑے فوائد ہیں، 1450 برس پہلے سرکار نے فرمایا تھا. اب میں 13 فوائد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو روزے کی، جو فاسٹنگ کی پریکٹس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس کو روحانی طور پر ہمارے لیے بڑا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ مراتب کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے، جسمانی طور پر اس کے بڑے فائدے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ معدہ جسے آپ اسٹمک کہتے ہیں ناظرین، اس کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں اور نظام ہضم جسے آپ ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں وہ بہتر ہو جاتا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتلاؤں کہ شوگر لیول لوگوں کا عموماً جو ہے وہ بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے، تو روزہ شوگر لیول کو، کولیسٹرول کو اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ جو ہے وہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا. تیسری بات میں آپ کو بتلاؤں کہ دوران خون میں
کمی آ جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی کھچاؤ اور ذہنی تناؤ اور ڈپریشن جو کہ آج ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے، بے روزگاری کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو اس وجہ سے انسان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے ان تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو موٹاپے میں عموماً لوگ رہتے ہیں، جن کو اپنا وزن بڑھنے کا جو بڑا خوف رہتا ہے، تو موٹاپے میں کمی آتی ہے اور اضافی چربی انسان کے جسم کی روزہ ختم کر دیتا ہے۔ چھٹی بات، جو بے اولاد خواتین ہیں ان کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات روزہ رکھنے کی وجہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت، یعنی جسے آپ ریزسٹنس پاور کہتے ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب یہ کورونا ورلڈ میں ہم جی رہے تھے، اس کے اثرات ظاہر اب بھی موجود ہیں، تو اس زمانے میں جب پچھلے برس رمضان آیا تھا تو بڑا کیٹیگوریکل ہم نے یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ روزہ اختیار کریں، نہ ڈریں اس بات سے، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم، یہ قدرت کا نظام ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ بوسٹ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں بات کہ آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے اور ذہن اس کا صاف رہتا ہے۔ اور نویں بات، جو انسولین استعمال کرتے ہیں ان کی انسولین کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ پریکٹیکلی تمام باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 10ویں بات یہ ناظرین کہ جگر کے ارد گرد جتنی بھی جمع شدہ چربی ہوا کرتی ہے وہ بھی کم ہو جایا کرتی ہے۔ پلس جو اہم ترین بات ہے کہ جو جلد کا اور چیسٹ کا کینسر ہے ناظرین، جس کا خطرہ رہتا ہے، روزہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور 12ویں بات، جو اعصابی امراض ہیں ان میں بھی بہتری آتی ہے۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ جسم میں جو جلن پیدا کرنے والے جو مختلف قسم کے کمپاؤنڈز ہیں ناظرین، وہ بھی کم ہو جایا کرتے ہیں۔ روزے کی افادیت کو ناظرین صرف مسلمان ہی نہیں مانتے، اب تو غیر مسلم اطباء جو ہیں، معروف اطباء، اس پر تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بعض ممالک میں یہاں تک ہوا ناظرین کہ مختلف امراض کے علاج کے لیے لوگوں کو گھنٹوں بھوکا رکھا گیا، ان کو فاسٹنگ کرائی گئی، اور کمال بات یہ ناظرین کہ ان کے امراض اس فاسٹنگ کی وجہ سے بہتر ہو گئے۔ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ 1450 برس پہلے کیٹیگوریکل میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزہ رکھو، اس سے تمہیں انشاءاللہ صحت ملے گی۔ آج دیکھیے ناظرین کہ آج مغرب تحقیق کرنے کے بعد اس بات پر پہنچا ہے کہ فاسٹنگ کی وجہ سے انسان کو صحت ملتی ہے۔ اور ہم تو ناظرین ایک بات جانتے ہیں صاحب کہ یہ جو ساری عبادات ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ دونوں کی شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی۔ ناظرین کرام، روزے کو اختیار کیجئے، لیکن بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، روزوں کو روزے کی روح کے اعتبار سے اختیار کیجئے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو یہ صرف پیاس کا، بھوک کا روزہ نہیں ہے، یہ فاقے کا روزہ نہیں ہے، یہ پورے جسم کا روزہ ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہے، یہ نگاہوں کا بھی روزہ ہے، یہ قدموں کا بھی روزہ ہے، یہ پورے وجود کا روزہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وجود سے اٹھنے والی ایک سوچ کا روزہ ہے۔ ہر عضو جو ہے وہ مکمل طور پہ روزے دار ہونا چاہیے، تب جا کر روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز بزرگ شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ممتاز اسکالر تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب ہمارے صاحب تشریف فرمائیں۔ اب تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال، پرنس آف قوالی اگر ان کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہمارے پروگرام کی جان ہے، جناب شیر میاں دار خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اب تمام آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جناب۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، بلکہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ نمبرز کچھ دیر میں آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے، اور آج ہم بنیادی طور پر روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں روزے کے حوالے سے، جس کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، یا اس بات کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور ظاہر ہے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بزرگ شخصیت۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، میں اصل میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ایک کامنٹ کر کے پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں نا احادیث مبارکہ میں جھل ملاتا ہوا وہ جملہ کہ جہاں ایک طرف یہ کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا، یعنی پروردگار فرماتا ہے، اور ایک جگہ یہ کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، تو آپ یقین مانیے اس کے بعد یہ سوال کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت کو بیان کیجئے، کیونکہ ہم کیسے بیان کر پائیں گے کہ جس کی جزا خود اللہ تعالیٰ ہو، اس کی اہمیت کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے۔ لیکن وہی بات ہے، ہم نے چونکہ ظاہر حصہ ڈالنا ہے، تو آغاز کیجئے قرآن پاک سے اور بتائیے ہمیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ محترم مکرم جنید اقبال صاحب، جس انداز سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، قرآن کریم کی صدائے دل نواز، پھر آپ کے کلمات، اور پھر میاں شیرداد صاحب، تو یقینی طور پر انسان کی روح لذتوں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا حسن زن۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ٹھیک۔ اسلام کی عمارت کو اللہ رب العزت نے 5 ستونوں پر کھڑا کیا ہے: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ٹھیک۔ ان 5 میں سے زکوٰۃ وہ دے گا جو صاحب نصاب ہو، یہ حج وہ کرے گا جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کے بعد نماز اور روزہ، یہ وہ 2 ارکان ہیں جو ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم پر لازم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم روزے کی اہمیت کیا جانیں، پہلی بات تو اس ضمن میں یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں عشاق مصطفیٰ کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے عشاقان مصطفیٰ۔ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اے ایمان والوں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ہاں، ایمان والا ہوگا ہی وہ جو عاشق مصطفیٰ ہوگا۔ روح دین کو جانے گا۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے عشاق کو مخاطب کر کے کہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بات اس طرح دلوں کو لبھاتی چلی جاتی ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کہہ دیا۔ توحید کا بنیادی نقطہ وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت، اس کے حکم کے سامنے چون و چرا کی ہمت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ، کوئی اور بات ہم پوچھیں ہی کیوں جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ ہمارا خالق و مالک حکم دے رہا ہے۔ توحید کے اس راز کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ رکھا کہ رب کہتا گیا، ابراہیم مانتا چلا گیا۔ کسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے، اے اللہ بیٹے کی گردن پر چھری کیوں چلاؤں، کیا ملے گا؟ اللہ، اے اللہ نار نمرود میں کیوں کود جاؤں، کیا ملے گا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ہم نے اہل ایمان کو توحید کا یہ راز سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پروردگار عالمین جو داناؤں کا پیدا کرنے والا ہے،
حکیم و علیم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، رب تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، یہ چونو چرا ہے ہی نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ یہی تو ہائے ہائے ہائے۔ یہی تو راز مسلمانی ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہائے ہائے ہائے۔ رب نے کہا، بندے نے گردن جھکا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو معلوم ہے کہ حکم دینے والا داناؤں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جس سوسائٹی میں یہ فکر عام ہو جائے، وہ جی یہ ارسطو نے کہا ہے، ہاں 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 صحیح، واہ واہ کیا اچھی بات کر رہے یہ ہیں۔ جی لقمان نے کہا ہے، اور اس سوسائٹی کے افراد رب تعالیٰ کے حکم کو اہمیت نہ دیں، ان کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کی رمز کو جانا ہے؟ تو روزے کے ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ کیا اچھی بات، کیا لطف ہے اس جملے کا۔ پھر پیارے پروردگار نے ایک جگہ یہ لازمن قرار دیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ جب رب رحمان و رحیم نے اسے لازم قرار دے دیا، اس نے اس شاہ مصطفیٰ کو مخاطب کر کے حکم دیا، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی حجت باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کی اہمیت کو ادھر ادھر سے جاننے کی کوشش کریں۔ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے نا۔ آہا آہا آہا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے کہا کہ ما ینطق عن الہوا، یہ تو ان کی زبان پر، ان ہوا الا وحی یوحا، میں ان کی زبان پر میں بولتا ہوں، بول یہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کلام میرا ہوتا ہے، میں خطاب کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اہل ایمان کے لیے، اور اس کے اندر ایک راز کی بات عرض کرنے لگا۔ ہاں بتائیے بتائیے۔ ہارون رشید کا ایک مثال کے ذریعے واضح کر رہا ہوں۔ محل میں جو باندیاں تھیں، ہارون رشید ان میں سے ایک ایسی باندی کو زیادہ توجہ دیتا تھا جو ظاہری حسن و جمال میں اوروں سے کوئی ممتاز نہ تھی۔ تو ایک دن کسی نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ بادشاہ اتنی حسینائیں موجود ہیں، ان میں سے اس کو خاص نظر میں رکھنا۔ تو ہارون نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن اس نے اپنے دربار میں تحائف بکھیرے، کہیں سونا رکھا، کہیں ہیرے رکھے، کہیں جواہر رکھے، کہیں کپڑے رکھے، کہیں کچھ رکھا، اور سب کو بلا کر کہا کہ آج ہارون کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، جس کو جو جو اچھا لگے وہ اس پر ہاتھ رکھتا چلا جائے، وہ اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب لوگ آئے، کسی نے سونے کو پسند کیا، کسی نے نقدی پسند کی، کسی نے ہیرے پسند کیے، کسی نے موتی پسند کی، لیکن وہ خادمہ، وہ باندھی ایک طرف کھڑی ہے۔ ہارون نے کہا تم بھی آگے بڑھو، تم بھی آگے بڑھو، تم بھی جس چیز پر ہاتھ رکھو گی تمہارا ہوگا۔ وہ آگے آئی اور اس نے ہارون پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ آپ میرے ہیں تو سب کچھ میرا ہے۔ یہ ہے وہ راز روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، نماز میں، اور روزے کے ضمن میں جب آپ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی واجزا بہی، اللہ اکبر، جب روزے دار نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، اور من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، سبحان اللہ۔ پھر جس کا اللہ ہوا اس کا کیا نہیں۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں پروفیسر صاحب کی خوبصورت سی ابتدا کے بعد ڈاکٹر جامی صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ میرے آپ کے ماوا و ملجا، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا پیار روزے سے فرمایا، اس قدر تاکید سے احادیث مبارکہ میں روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم روزے کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا بتائیے احادیث کی روشنی میں کہ روزے کی اہمیت کتنی بیان کی ہے میرے سرکار نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت کو آپ ایسے سمجھیں، کوئی اس انداز سے بیان کیا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جو روزہ ہے یہ نصف دین کے مترادف لگتا ہے۔ اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نصف دین صبر میں ہے،
اور نصف صبر روزے میں ہے۔ اللہ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، بنیادی طور پر کوئی کہتا ہے اس کی لاجیکلی وجہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے غذا اور ایک ہوتی ہے احتیاط۔ ٹھیک، غذا اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ غذا لیں اور احتیاط نہ کریں تو اس غذا کا پراپر فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو باقی تمام عبادات غذا کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور روزہ احتیاط کا درجہ رکھتا ہے۔ ہاں کیا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ باقی غذائیں وہ سب ایک پلڑے میں، وہ ایک پلڑے میں، اور یہ احتیاط دوسرے ایک پلڑے میں۔ اللہ، تو اس سے اندازہ لگیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت کو جس انداز سے بیان کیا، لگتا یہ ہے کلمہ طیبہ اور نماز کی فضیلت کے بعد اس پر آپ نے سب سے زیادہ زور دیا، اللہ، تاکہ لوگوں کے اندر وہ احتیاط اور تقوی کا ماحول پیدا ہو، تاکہ انسان کے اندر ثمر باری کا اور فوائد کا رجحان پیدا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی احتیاط کے پیش نظر کہ روزہ ڈھال ہے، تو جس طرح ڈھال ہوتی ہے تو وہ سینے پر اگر رکھی جائے تو اس کی وجہ سے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو شیطان بنیادی طور پر نفس کے راستے سے آتا ہے، شیطان کو کوئی اس طرح کا نہیں کھلا چھوڑا گیا کہ وہ انسان پر ویسے حاوی ہو جائے، مطلب فزیکلی نہیں آئے گا وہ، ہاں، لیکن نفس کے راستے سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نفس کے راستے کو کمزور کر دیتا ہے روزہ، ٹھیک، تو شیطان دور سے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ جس کے میں نے قریب جا کر انسان کو ورگلانا تھا وہ چیز بھی میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی، تو یہ ہمارے علماء نے ڈھال کا معنی لکھا کہ ڈھال اس اعتبار، یعنی انسان باطنی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے اور اسے وہ راستہ شیطان کو ملتا نہیں ہے جہاں سے آ کے وہ اٹیک کرے انسان کو۔ اس کے علاوہ روزے کے بارے میں ذرا اور خوبصورت دیکھیں، بتائیے۔ روزے کا عمل اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب ہے۔ عام طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ٹوٹنے والی کوئی چیز آ گئی تو آپ کو نماز توڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اگر آپ نے روزے کے دوران بھولے سے کھا پی لیا ٹھیک، تو وہ روزہ جو ہے نا اپنی اس کہنا چاہیے تسلسل سے نہیں نکلتا، ٹھیک، وہ روزہ چلتا ہی رہتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے جو جملے بولے کہ اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے ٹھیک، تو روزے دار یہ سمجھے مجھے اللہ نے کھلایا اور پلایا، اللہ، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو وہ تکلیف دے، لیکن چونکہ تربیت مقصود ہے اللہ، اور لوگوں کو ایک مقام و مرتبے تک لے جانا مقصود ہے، اللہ، تو اس لیے اس کا وہاں کھانا پینا بھی نہ صرف معاف کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں میزبانی کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں روزے کی فضیلت کا اگلا پہلو دیکھیں کہ جب اس کے اجر کی بات ہے روزے سے ملتا کیا ہے، ہاں ملتا کیا ہے، تو حالانکہ عام طور پر اصول تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس میں عام طور پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا خلوص سے نیت بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو 700 گنا یا اس سے زیادہ، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جب اس کی اجر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ جو بندہ روزہ رکھ لے تو اس کے ثواب کے آگے یہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ بس سمجھ لیجئے کہ ختم کر دیتا ہے، جس کا اجر اللہ ہو بس کیا رہ گیا پھر اس کو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چونکہ کوئی وسعت کی حد ہی نہیں تو لہٰذا اجر بے شمار ہوگا، اور اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی جوبن پر ہے، تو دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے اس کے اجر کے طور پر میں اپنے دیدار کو پیش کروں گا کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو میری زیارت بطور ثمرہ کے ملے گی۔ اس سے اندازہ لگے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ملاقات کے طور پر آ جائے تو کوئی کہہ سکتے جی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، تو بنیادی طور پر یہ دیکھیں یہ جو تقوی اور طہارت ہے نا، یہ جب بندے کو باطن سے بھی صاف کر لیتا ہے، ظاہر سے بھی صاف کر لیتا ہے، تو بندہ بنیادی طور پر اس کیپیسٹی اور استعداد میں آتا ہے
جہاں اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. واہ سبحان ان اللہ. اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو روزے دار بندہ جہاں وضو غسل اور نمازوں کے ذریعے ظاہر کو پاک کر کے بیٹھا ہے وہ روزے کے ذریعے اپنے باطن کو بھی پاک کر کے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی تو اپنی محبت کی چادر پہناتا ہے کہ تو میرا اب محبوب ہے. تو جو یہ متقی ہوتا جاتا ہے روزے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس کو کراتا ہے. جتنی چاشنی سے آپ نے احادیث مبارکہ بیان کیا آپ یقین مانیے میں اس لذت کے اندر اس وقت کھویا ہوا اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے بھی اس لذت میں کھوئے ہوئے ہوں گے اس مٹھاس کے اندر. اسی مٹھاس کو آگے بڑھاتے ہوئے ظاہر ہے آپ بزرگ شخصیات ہیں مٹھاس آپ میں نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی. اور آپ لوگوں سے تو ویسے بھی اس وقت ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے اور سننے والے ہیں دنیا بھر میں میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے. یہ بڑے یہ سرمایہ ہیں ناظرین. یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ناپید ہیں یہ سرمایہ ہیں. ان سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں ویسے تو ظاہر ہے آپ کو صحبتیں اس طرح سے نہیں مل پائیں گی لیکن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کو صحبت براہ راست مل رہی ہے. اپنے بچوں کو بٹھائیں بزرگوں کو سنوائیں ان کی گفتگو ان کی مٹھاس تاکہ ان کے اندر بھی وہ حلاوت پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جب ہم ظاہر ہے سب نے مرنا ہے ہم سب نے مرنا ہے سب نے جانا ہے اور وہ جو پہلا فیز ہے ہمارا خاص صاحب وہ پہلا فیز ہے ہمارا قبر کا اور دوسرا فیز ہے ہمارا حشر کا. روزے دار کو جو انعامات قبر و حشر میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس کا بڑا ایک چرچہ ہے اور ظاہر ہے وہ شاخ کے درمیان اس کا بڑا چرچہ رہتا ہے کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا. بتائیے ذرا. دیکھیے روزے کے ساتھ جو چیز بھی جڑتی چلی جاتی ہے اسی کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے. واہ واہ. روزے کے ساتھ مہینہ جڑ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. سبحان اللہ. یعنی یہ روزے کا انداز ہے اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیز اس لیے کہ اس کے اندر روزہ ہے. اس کا مقام اس لیے ہے کہ اس کے اندر روزہ ہے یعنی اس کی روح اس کا ہارٹ روزہ ہے بنیاد اس کا. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس یہ مقدس مہینہ آیا روزہ اس کی وجہ سے اور ساتھ یہ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ صبر والا مہینہ ہے. اللہ. اور صبر کا مقام کیا ہے؟ اب دیکھیں روزے کے ساتھ یہ مہینہ جڑ گیا اور پھر اس مہینے کی تاریخ کی وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. ہائے 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 ہائے. لوگ یہاں پر ڈھونڈتے ہیں جنت کہاں ہے جنت کہاں ہے. یہاں بالکل فرما دیا کہ تم اس مقدس مہینے کے اندر روزوں کو اختیار کرو. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اللہ. جنت دستیاب ہوتی ہے اور جنت کی دستیابی بھی ذرا تھوڑا سا اس کے ساتھ اور ملا لیا جائے. بتائیے. لما داخل اہل الجنت الجنت. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر اللہ جل جلالہ نے داخل کرنے کے بعد فرمائے گا اتریدون شیئا. کچھ اور بھی چاہیے. اچھا اور بھی چاہیے. اچھا یہ اللہ پوچھے گا کچھ اور حالانکہ سب کچھ جانتا ہے تمہیں کچھ اور چاہیے. ٹھیک ہے مولا الم تمیز وجوہنا تو نے ہمیں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے اور ہمیں کیا چاہیے. اچھا حسین ترین ہوں گے جنت تھا تو نے ہمیں جنت دے دی اور ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ جل جلالہ بار بار پوچھے گا. اچھا بار بار پوچھے گا کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے مولا. اور کیا ناز ہے کیا مان ہے کیا انداز ہے کیا انداز. اچھا اب روزے داروں کا اجر یہ ہوگا فیکشف الحجاب. اللہ جل جلالہ اپنے آپ سے حجاب کو دور فرما. اللہ اللہ اللہ. اور جس وقت یہ روزے دار جنتی لوگ رب ذوالجلال کو دیکھیں گے فما اوتوا شیئا احب من النظر الی رب العالمین. اللہ جل جلالہ کی طرف جو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ جزا ملی ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اور یہ خاص روزے دار اور یہ بطور خاص ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب یہ رمضان کا مہینہ روزوں والا مہینہ آتا ہے روزوں کا یہ اعزاز ہے جب یہ روزوں والا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. 3 کام ہوتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اچھا حضرت شاہ ولی اللہ جکڑا ہی رہے بس. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ اس بات پر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے
کہ مجموعی طور پر اجتماعی سطح پر ایسا ماحول بن جاتا ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آدمی نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ واہ، اچھا، وہ برائی کرنا بھی چاہتا ہے تو برائی کے درمیان میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، واہ، ایک ایسا اجتماعی ماحول دستیاب ہو جاتا ہے، وہ جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ بندے کو جہنم کی طرف سے جانے سے روکتی ہیں۔ یہ ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو پہلے آزادانہ سوچ، وہ آدمی کی قوت فکریہ جس پہلے انداز میں سوچتی تھی، اب اس انداز میں نہیں سوچ پاتی ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پر اللہ جل جلالہ کی خواہش وتبتل الیہ تبتیلا، کہ روزہ بھی ہے جس کے اندر اخلاص بھی ہے، دل کی صفائی بھی ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی ہے، اس کی بارگاہ میں التجا بھی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ انس اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی یاد بھی آ جاتی ہے۔ واہ واہ، وہ حضرت وہ بھی تو بتائیے نا، وہ جو ایک دن کا روزہ رکھا تو دوزخ جو ہے اتنے برس کے لیے جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، وہ کیا ہے وہ دیکھیں جی، مطلب؟ وہ اس سلسلہ میں اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان المبارک، یہ جب روزہ آتا ہے، جب روزے کے مہینہ آتا ہے، روزہ آ جاتا ہے، تو پہلا ہی دن ہوتا ہے، حبت ریح تحت العرش من برکت الجنت علی الحور العین، جنت الفردوس ایک ہوا چلتی ہے، وہاں سے پتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، ٹکرا کر پھر حوران جنت کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ جب ہوا وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں فیقولنا، وہ عرض کرتے ہیں مولا اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعیننا بہم، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں سے، روزے داروں میں سے ہمارے لیے ایسے ازواج عطا فرما تاکہ ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ روزہ جس وقت کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے، اب یہاں پر ایک طرح روزے کا اور سارے متعلقات ہیں روزے کے، من فطر فیہ صائما، روزہ دار کو جو روزہ افطار کروا دیتا ہے، جو روزہ رکھا ہوا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں، دوسرے انا اجزا بہ، میں اس کا خود بدلہ بن جایا کرتا ہوں، اس کی جلوتوں میں، اس کی خلوتوں میں، رانائیوں میں، تنہائیوں میں، ہر جگہ پر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ اب جب یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، من فطر فیہ صائما کانا مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، وَعِتْقَ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے جا تجھے آزاد کر دے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، تیسرا اجر اسے یہ دیا جاتا ہے کہ جو شخص کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، جو اس کے پاس اجر ہوتا ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی، اور رب ذوالجلال اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اور یہ اس بندے کو مقام دستیاب ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بندہ آگے بڑھتا ہے، چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ہے عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اور پھر خواص الخواص کا روزہ۔ اچھا، وہ کیا؟ عوام کا روزہ تو یہی ہے کہ صبح سے شروع ہوئے غروب آفتاب تک نہ کھایا نہ پیا نہ صنفی عمل اختیار کیا، روزہ ہے، اور شام کو گئے فروٹ خرید کر لائے، فروٹ کاٹا اور کھا لیا، فروٹ چاٹ کھا لی، فروٹ چاٹ بنا لی، یہ ہے عوام کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ ہے، خواص کا روزہ یہ ہے کہ قوت عقلیہ مولا تیرے حوالے، قوت غضبیہ مولا تیرے حوالے، قوت شہوانیہ مولا تیرے حوالے، 5 دروازے جب یہ بندہ بند کرتا ہے، وہاں پر ذوق والا دروازہ، قوت شامہ والا دروازہ، قوت باصرہ والا دروازہ، سننے والا دروازہ، سامعہ والا، لامسہ والا دروازہ، اللہ جل جلالہ اس بندے پر اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بندے کا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اس کو قبر میں بھی ملتا ہے، اور اس بندے کو وہ اعزاز حشر میں بھی ملتا ہے، اور ایسا اعزاز ملتا ہے کہ جنت الفردوس کے اندر وہ دروازے ہوں گے، وہاں پر صدقے والے دروازے سے صدقے والے کو بلایا جائے گا، وہاں پر ایک باب الصلاۃ کے دروازے پر نماز پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، باب الجہاد والوں سے جہاد والوں کو۔ یہاں پر حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، تیری وہ ذات ہے، وہ شخصیت تیری ہے کہ یہاں پر تجھے ہر دروازے سے آواز۔ اچھا یہ بات حضرت بس آخر میں پھر اس کے بعد چلتے ہیں قوالی کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ روایت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے جس سے وہ تاریکیاں 2 ختم کریں گے۔ تو پوچھا کہ پروردگار کیا ہے وہ؟ تو فرمایا کہ ایک قرآن کا نور اور دوسرا رمضان کا نور، اور ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا، ان دونوں نوروں سے وہ دور کریں گے۔ ایسا ہی کچھ اور یہی وجہ ہے کہ القرآن و رمضان یشفعان، قیامت کے دن یہی قرآن مقدس ٹھیک اور یہ رمضان یہ شفاعت کریں کہ یا اللہ اس بندے نے رات کی تاریکیوں کو میرے لیے چھوڑا ہے، بالکل ٹھیک، اور یہاں پر اس لیے اس بندے کو جنت الفردوس کا مالک۔ سبحان اللہ جی۔ آپ کو ناظرین ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ، اور کیا حسین گفتگو اور کیا رچاؤ سے خان صاحب کلام پڑھ رہے ہیں۔ میں تو بس ایک کیف میں مبتلا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت ہی اس وقت ایک کیف میں مبتلا ہوں گے۔ اچھا اب سوال یہ ہے پروفیسر صاحب کہ جہاں ظاہر ہے قرآن پاک روزے کی اہمیت بیان کرتا ہے، جہاں حدیث مبارکہ میں ہمیں روزے کی اہمیت نظر آتی ہے، جہاں قبر و حشر کے حوالے سے بات ہوئی کہ روزہ دار پر کیا کیا انعامات ہوں گے، میں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں روزہ رکھا انفرادی حیثیت میں، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی بدولت میں یہ سمجھنا بھی چاہوں گا کہ کیا معاشرے پر اس کے کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں یا صرف اس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہی؟ یہ بتائیے ذرا۔ بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا، اور یہ اتنا وسیع سوال ہے کہ گھنٹوں اس پر بات کی جائے تو بھی ہم بات کو سمیٹنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پروردگار عالمین نے کہا کہ ایمان والو، ہم نے پہلے لوگوں کی طرح تم پر روزے فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، ٹھیک، اس میں تمہاری مصلحتیں، تمہارے فوائد، تمہارے لیے اس کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی گئی ہیں۔ ہمارا پروردگار صمد ہے، بے نیاز ہے، ہمارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، تمام جن و انس کے نیک ہونے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام جن و انس کے نافرمان ہونے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ جو تمہارے اعمال ہیں انہیں تمہاری مصلحتوں کے لیے، تمہارے فوائد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب انسانی معاشرت چاہتی کیا ہے کہ اس کی جان لوگوں کی محفوظ ہو، بے شک، اس میں لوگوں کے مال محفوظ ہوں، درست، اس میں لوگوں کی آبرو اور عزتیں محفوظ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کے ہر مسلمان پر حرام کر دی گئی ہے جان، مال اور آبرو۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آبرو ریزی جس میں ہو، کوئی آدمی بینک سے پیسے لے کر سلامتی کے ساتھ گھر تک پہنچنے کی گارنٹی نہ رکھتا ہو، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ریاست مدینہ کا نام تو لیا، لیکن اس کے لیے حقیقی معنوں میں پروردگار عالمین کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جن کے نتائج ہی اسی طرح لاتے ہیں کہ سب کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ ہو، ان میں روزے کو اکسیر کی حیثیت حاصل۔ کیا کہنے؟ اب روزہ جان کی حفاظت کے ضمن میں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو کسی سے جھگڑنا نہیں. ہاں بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی تم سے جھگڑے, اور اگر کوئی آ کر تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس کو آرام سے کہہ دو کہ بھائی میں نہیں جھگڑوں گا, میرا تو روزہ میں ہے. روزے سے ہوں. ہاں کتنی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں. یہ 1 مہینے کی میری یہ پریکٹس کیا باقی 11 مہینوں کے لیے مجھے دوسروں کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں بنا دے گا؟ کیا اچھی بات بتا رہے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اس میں جان مال اور آبرو کا تحفظ روزے کی صورت میں کہ ہمیں اجازت ہی نہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان سے کسی کو گالی دیں, کسی کی چغلی کھائیں, کسی کا بہتان باندھیں. جب ہم نے 1 مہینہ روزے کے ساتھ اپنی زبان کی اس معاملے میں پریکٹس کر لی تو اس کے بعد آپ دیکھیے آج جا کر کچہریوں کے حالات دیکھیں جہاں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جمع ہو کر سارا وقت ضائع کر رہے ہیں. درست. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ زبان کنٹرول میں نہ تھی. بالکل صحیح. ایک بچے نے یہ لفظ فلاں کے لیے بول دیا اور دونوں قبیلے سامنے آ گئے اور قتل و غارت تک معاملہ چلا. بالکل صحیح ہے. رمضان کا پورا مہینہ, کیونکہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ روزے دار اس وقت تک روزے سے ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے, ما لم یغتب کے الفاظ. ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ادھر غیبت کی ادھر روزہ ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو روزے کے اندر انسانی معاشرت کا یہ کتنا خوبصورت پہلو رکھا گیا کہ تم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. اور من صامت نجا, جس نے بلا وجہ گفتگو کرنے سے اپنی زبان کو روک لیا وہ نجات پا گیا. اب اسی طرح سے آپ آگے چلیں. اب ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کو اس کے برابر اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا. درست ہے. اب ہماری نظر اس بات پر تو گئی, لیکن معاشرتی طور پر ہم نے بھوکے کی بھوک کا احساس نہیں کیا. میرے لیے وسائل موجود ہیں, صبح و شام مجھے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں, میری زندگی ایسے گزر رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں ایک بھوکا ہے, اس کو کئی روز سے کھانا نہیں ملا. اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں مجھے اس عمل سے گزارا. ٹھیک. کہ مجھے خود جب بھوک کا احساس ہوگا جی تو میرے سامنے جب کوئی آدمی اپنی بھوک کا ذکر کرے گا میں تڑپوں گا کہ ہاں بھوکے پر کیا کیفیت گزرتی ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا, ٹھیک, من بات جارہ جائعن, جس کے پڑوسی نے رات بھوکے گزاری, ما آمن بی, وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. اللہ, اتنی سخت ترین وعید, اتنی سخت وعید ہے. اور روزہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. ما آمن بی, یہاں تو ہمارے پڑوس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب کہ کون زندہ بھی ہے کوئی مر گیا ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا. جی ہم صرف نام لینے پر, صرف نعرے لگانے پر لگے ہوئے ہیں. کوئی خلوص سے یہ کام ہی نہیں کر رہا کہ پروردگار عالمین نے انسانی اصلاح کے لیے روزے کی صورت میں جو نعمتیں دی ہیں ان پر بھی ہم توجہ دیں کہ یعنی کتنی اچھی آپ نے بات بتائی کہ اس بھوک کا احساس ایکچولی معاشرے میں جو بھوک ہے وہ احساس آپ کو جو ہے وہ قریب لاتا ہے اس کے. خود گزرتا ہے, بھوکے ہوتے ہیں. خود آدمی جب اس سے گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان سے نہ بڑھ کر کوئی انسانیت کا محسن ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی انسانیت کے ساتھ ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا. ان کی قدموں کی خاک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور انسانیت تو انٹروڈیوس ہی آپ نے کرائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آرزو یہ ہو کہ میرے اعمال جب میرے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں, میرا روزہ ہو, تو روزہ انسان کو پروردگار عالمین کا ہی محبوب نہیں بناتا, وہ انسانی زندگی میں لوگوں کے اندر ایسے اعمال لاتا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ امانت نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, ٹھیک, سچائی نہیں ہے. درست. اور روزہ جو ہے وہ انہی باتوں کو اجاگر کر رہا ہے. بے شک. کہ مجھے سخت بھوک ہے اور میرے فریج میں کھانے پینے کے سامان بھی موجود ہیں, مجھے کوئی دیکھنے روکنے والا بھی نہیں, لیکن میں سخت بھوک اور پیاس کے باوجود
کھانے پینے کی چیزوں کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا روزہ ہے. صحیح. اگر یہ پریکٹس میرے 1 مہینے کی میرے اندر رچ بس جائے تو پورے 11 مہینوں میں میں کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہ واہ 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 میں کسی کے لیے جان کا خطرہ نہ بنوں، کسی کی آبرو کے لیے خطرہ نہ بنوں، تو روزہ در حقیقت یعنی بنیادی طور پہ اللہ کے خوف سے میں رکا رہوں گا اور معاشرے کے اندر پھر میں ٹربلنس پیدا نہیں کروں گا. جب میں وہاں روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو باقی معاملات میں اس بات کو کیوں نہیں لاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، مجھے ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، مجھے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی. یہ ساری خوبیاں کوئی 19-20 کام نہیں کرنا میں نے. روزے کی بدولت یہی خوبیاں انسان میں آتی ہیں. اس لیے روزے کا حکم دے کر فرمایا لعلکم تتقون. کیا اچھی تشریح آپ نے کی ہے کہ ایک روزے دار کہ جو روزہ ہے وہ معاشرے پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. ایک کالر ہمارے ساتھ محمد رفیق صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. حضور میں دیکھ رہا ہوں آپ شیخو پورا سے کال کر رہے ہیں. ٹھیک. ہاں جی شیخو پورا سے جناب. میرا سوال ہے کہ اگر نماز تراویح پڑھ لی ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکے، اس کا اجر یا گناہ کے بارے میں مولانا صاحب سے بتا. نماز تراویح آپ نے ادا کر لی؟ ہاں جی. لیکن آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ ہاں جی روزہ نہیں رکھ سکتا. اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نماز تراویح کا آپ کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اوکے آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مختصراً بتائیں نماز تراویح ادا کی، روزہ نہیں رکھا، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکمل روایت عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا. اگر ایک شخص رات اس نے تراویح پڑھ لی ہے، روزہ نہیں رکھا، یا اس نے تراویح نہیں ادا کی اور روزہ رکھ لیا، یہ دونوں چیزیں اپنی الگ الگ ہیں. تو ہم دونوں ایک روزے جو ہیں وہ فرض ہیں اور رات کا قیام جو ہے وہ تطوع میں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. لیکن اس کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، ثواب اس کو دستیاب. بالکل ٹھیک. عبید اللہ صاحب دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر میرا سوال یہ یعنی ابھی زکوٰۃ کا کیا ترتیب ہے؟ زکوٰۃ ابھی روپیہ بھی نیچے گر گیا. اچھا نہیں روپیہ تو نیچے گر گیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ تو دینی ہے نا، ظاہر ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی یعنی زکوٰۃ کا یعنی ابھی کیا پہلے تو ریٹ ہے نا، ابھی ریٹ کا بھی پتہ ہے کتنا دینا ہے، 10 لاکھ کا کتنا بنتا ہے. تو سوال یہ نہیں زکوٰۃ ڈالر کی طرح تھوڑی ہے کہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی. بہرحال آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مختصراً اس کا جواب دے دیجیے. وہ کہتے ہیں پیسے کے جو ویلیو ہے وہ گر گئی ہے تو اب زکوٰۃ کا اب کیا ہے؟ تو ظاہر ہے زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے. تو کس طرح دینی ہے صرف اتنا 2 جملوں میں بتا دیجیے. زکوٰۃ کے حوالے سے وہ اسلامی احکام میں سے سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے نماز کو لازم کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ذرا اور زیادہ مشقت والی چیز زکوٰۃ اس کو لازم کیا، اور پھر اس سے زیادہ مشقت والی چیز وہ روزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو اس طریقے سے یہاں پر تو وہ چاندی اور جو سونے کا حساب ہے اسے بھی بتا دیجیے کہ کتنا. وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس اگر ملے جلے، آج کل اصل مسئلہ یہ ہے روپے بھی ہیں، ڈالر بھی ہیں، پیسے ہیں، یورو ہیں، ین ہے، بہت سی کام کر روپوں میں بتا دیجیے. وہ 52.5 تولے چاندی جتنی مقدار اندازاً کتنے روپے بن کسی کے پاس ہو تو پھر اس پر کتنے روپے بن گئے؟ 2.5%. جی نہیں اندازاً کتنے روپے بن گئے؟ جی روپوں میں کتنے بن گئے؟ یہ اب دیکھا یہ چاندی کا ریٹ کیا ہے اس کے مطابق بس مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو ہاں یہ مارکیٹ جو ویلیو ہوگی اس پہ 2.5% انہوں نے زکوٰۃ دی، اس پہ اگر سال ہو گیا ہو تو. ٹھیک بالکل صحیح. رشید صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. جناب بھائی رشید بات کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں اور جو روزہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو انسولین ہے روزے سے 15 سے 20 منٹ پہلے لی جا سکتی ہے. تو میرا علماء دین سے یہ سوال ہے کہ کیا اس کی اجازت دیتا ہے ہمارا؟ شہری میں آپ بات کر رہے ہیں 15 سے 20 منٹ پہلے افطار میں؟ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ پہلے لینی چاہیے. اب علماء دین سے یہ کہ 15-20 منٹ پہلے کب یہ بتائیے، شہری میں یا افطار میں؟ کسی بھی افطار میں یا کھانے سے پہلے، افطار سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے. روزہ کھولنے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے انسولین لے سکتے ہیں روزہ افطار کرنے سے 15-20 منٹ پہلے شوگر کا پیشنٹ؟ جی اس میں
یہاں پر ایک وقی قسم کا اختلاف ضرور موجود ہے کہ کیا روزے کا یہاں پر انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یا نہیں. خیر یہ تو تحلیل ہو جاتا ہے خون کے اندر. اگر کوئی انسولین لگاتا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر اس کا یہ معدے کا جو حوض ہے یہ ڈائریکٹ اس کے اندر نہیں جاتا، یہاں پر یہ تحلیل ہو جاتا ہے، خون میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز جو باقاعدہ وہاں پر معدے کے حوض میں جاتی ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سر میں سرگودا کوٹ مومن سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ درود تاج آپ بہت اچھا لگاتے تھے صبحانہ، وہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ وہ دوبارہ بھی چلا دیں. اب رمضان کا انشاءاللہ جی انشاءاللہ بالکل آپ کو سنوائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا کرے. میں نے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. سر جی وہ ایکچولی نا ہمارا نیچے کرایہ دار رہتے تھے گھر کے اندر، تو اس کا ہسبینڈ جو نا فوت ہو گیا ہے، تو وہ ہم سے کرایہ جو ہے نہیں لے رہے نا، تو ابھی وہ زکوٰۃ دینی ہے. آیا جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کے اندر شمار کر سکتے جو ہم ان سے کرایہ نہیں لے رہے ہر ماہ؟ اوکے سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ. نیچے کرایہ دار ہیں، ہسبینڈ ان کا فوت ہو گیا ہے، خاتون رہتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے، نکالنی ہے اپنی زکوٰۃ، تو یہ کرائے کی مد میں ان سے پیسے اس وقت لے نہیں رہے چونکہ وہ بیوہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کی کرایہ دار ہیں. تو یہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے ہم نکالنا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ رینٹ کی مد میں جو ہمیں دیتی ہیں یا دینا چاہتی ہیں یا دیں گی جو اس وقت ہم ان سے نہیں لے رہے، تو اس میں ایڈجسٹ کروا دیں؟ فقہاء نے فرمایا کہ اس کے اندر تملیک ضروری ہے. تملیک ضروری ہے. ایک مرتبہ ان سے لیا جائے گا اور پھر یہ ہے کرایہ لینے کے بعد پھر انہیں واپس لوٹا دیا جائے کسی بھی انداز میں. ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ کہ اس وقت ان کے پاس دینے کو نہیں ہے پیسے، تو تملیک ہو نہیں سکتی. تو اس کی ایک صورت میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ ذرا سے اس کو اسیس کر کے بتائیے کہ آیا کہ یہ اپنے پاس سے پہلے ان کو جتنی رقم اس زکوٰۃ کی نکالنا چاہتے ہیں ان کو گفٹ کریں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اور پھر یہ ان کو کرائے کی مد میں پے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ زکوٰۃ. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. مسئلہ حل کر دیا میں نے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب جی اب ذرا یہ بتائیے کہ حضور ایک جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ روحانی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ جو روزے کے فوائد ہیں، ظاہر ہے دنیاوی اعتبار سے تو آپ نے بتایا کہ معاشرے پہ اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن اسپریچولی جو اس کا اثر ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے، ذرا یہ فوائد بتائیے. جیسے میں نے شروع میں گزارش کی، جب احتیاط اور غذا دونوں کٹھی چلیں تو اس کے اثرات بہت جلدی سے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ جو بندہ روزے رکھ رہا ہے، ذرا چیک کریں، وہ رات کو باقاعدہ اضافی نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو روزے رکھ رہا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی غذائیں اور کتنی روحانیت بھری چیزیں اس کو مسلسل مل رہی ہے. تو چونکہ روزہ احتیاط بھی سکھا رہا ہے اور عبادات کا ایک مجموعہ بھی اپنے جلو میں لا رہا ہے، تو اس سے روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء تو کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے مجھے فرمایا نظام الدین ہمیشہ روزے سے رہنا، چونکہ روزہ لقائے الہی کا بہت تیزی سے سبب بناتا ہے، چونکہ یہ بندے کے باطن کو بہت زیادہ دھوتا ہے. ہمیں عام طور پر پرابلم ظاہر کا زیادہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، باطن کی طرف ہم جاتے نہیں، حالانکہ ہمارا زیادہ مسئلہ باطن کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، اور ہماری نیت کی ساری پلانے کی جگہیں، وہ دماغ ہو، وہ دل ہو، وہ روح ہو، وہ سارے سورس اندر ہیں. تو ہم بعض اوقات نیت سطحی مان لیتے ہیں، نیت کو درجہ اخلاص میں نہیں لا سکتے. مطلب سے منہ سے کہہ دیتے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، بس ختم. باقی وہ اخلاص کے درجے میں جب آپ نیت کو لائیں گے تو روزے کے درمیان جو احتیاطیں ضروری ہیں، اگر اخلاص سے نیت سے آپ رکھیں گے تو سارا دن آپ اپنا محاسبہ بھی کریں گے. بھئی وہاں تو میں کہہ آیا تھا بھئی خلوص دل سے نیت رکھ رہا ہوں، اور اس نیت کے دوران میں نے ساری پابندیاں کرنی ہیں. میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو شرعی قواعد کا پابند کرنا ہے.
تو روزہ بڑی تیزی کے ساتھ روحانی ترقی کی طرف میل کرتا ہے. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں روحانیت کا ثمر کیا ہے؟ روحانیت کا ہمیشہ ثمر جنت نہیں رہی، حالانکہ وہ جنت میں جائیں گے. روحانیت کا ہمیشہ ثمر آپ پڑھ لیں وہ دیدار الہی ہی رہا ہے. تو روزہ خود دیدار الہی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزے کی جزا کے لیے جو میں نے قانون بنایا ہے وہ میری باقاعدہ روزے والوں کے ساتھ زیارت کا معاملہ ہوگا. تو اس سے اس کی روحانی ترقی کے مزاج کو ذرا آپ چیک کریں. پھر جب روزے دار قرآن مجید پڑھتے، اس کو اگر میں ماہ رمضان میں لے آؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کا دور کرنے آ رہے ہیں. اس ذرا نزاکت کو تو چیک کریں. آپ کو دور کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی حفظ کی حفاظت اور اللہ کہے جی آپ کو یاد کروانا اور یاد رکھوانا یہ میرے ذمہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں اور ادھر سید الانبیاء ہیں، یہ بیٹھ کر قرآن ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہ کیا رنگ ہوگا جب یہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. تو لہٰذا ماہ رمضان میں حفاظ بڑی کثرت سے دور کرتے ہیں تو قرآن کا فیض بھی شامل ہو گیا، نمازوں کا فیض شامل ہو گیا. اچھا اس میں اللہ کے قانون کے اندر برکت دیکھیں. سحری اور افطاری کھانے پینے کے معاملات کو ہمیشہ جب درجہ استحباب میں رکھا جاتا ہے، جب جان کا خطرہ نہ ہو تو، لیکن یہاں کھانے پینے کے معاملات کو اٹھا کر روزے کے برابر کے ثواب تک لایا گیا ہے. تو دیکھیں کتنا ایک روحانیت بھرا ماحول ہے. ہر چیز اپنے اثرات دکھا رہی ہے اور بندہ روحانی طور پر مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے. اور دیکھیں جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں گناہ کے منابع، روزہ کیسے ختم کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو کچھ نوجوان بچوں سے آپ نے غیر مانوس باتیں سنی جو عام طور پر معاشرے میں کی نہیں جاتی. تو آپ نے ان سب کو بلایا اور ان سے پیار فرمایا اور ان کو کہا تم میں سے جو صاحب حیثیت ہیں وہ نکاح کر لیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے تو وہ روزے رکھنا شروع کریں. یعنی تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ. بلکہ اگر میں سادہ جملہ آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، شباب کے جوبن کا علاج روزے میں ہے. اللہ اکبر. یعنی شباب کو کنٹرول کیا جا سکتے روزے کے ذریعے. یعنی برائی کے تمام سورس خارج والے بھی بند کر دیے اور داخلی پر بھی پابندی لگا رہا ہے روزہ. نہ برائی باہر سے ہے نہ برائی اندر سے ہو، تو یہ کیسا سما ہوگا؟ تو اس کے اندر کیوں روحانی ترقی کا کیا عالم ہوگا؟ کیا عالم؟ سبحان کیا کہنے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں اور بات ہو رہی ہے روزے کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے مسائل کے حوالے سے. آج بڑی روحانی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین ترین گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کو منتظر رہیں گے. پروفیسر صاحب اب ایک بات اور بتائیے کہ ظاہر معاشرتی حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے نتائج کتنے اچھے مرتب ہوتے ہیں. انسان جب ظاہر روزہ رکھتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد تو جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اس کی رضا ہے، اور اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ پہ جسمانی طور پہ جو فوائد دیتا ہے. 1450 برس کے بعد سائنس اس تحقیق پہ پہنچی کہ واقعی فاسٹنگ کا بڑا پازیٹیو رزلٹ یا اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ ہوتے ہیں. آپ بتائیے ذرا جسمانی فوائد اس کے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا اصل الدا، ساری بیماریوں کی جڑ ہی یہ ہے. اب
اللہ رب العزت جو بندوں پر مہربان ہے اس کی طرف سے ملنے والا ایک ایک حکم ہمارے لیے ہزاروں مصلحتیں، ہزاروں فوائد، ہزاروں خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو روزے کے جب ہم جسمانی فوائد پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ پورا سال جب ہمارا معدہ خوب کھا کھا کر ورک میں رہتا ہے، اس کو وقفہ نہیں دیا جاتا تو اس کے اندر ایسی صلاحیتیں نہیں رہتی کہ جن کی وجہ سے وہ خوراک کو اچھی طرح سے ہضم کرے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے سال میں 1 مہینہ ہمیں دیا تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے معدے کو کچھ ایسا وقفہ دیں جس کی وجہ سے ہماری صحت ہو، یعنی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے اس کی پوری اوور ہالنگ معدے کی، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اکثر روزے سے رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس راہ پر ڈالا کہ ہم اپنے جسم کو صحت کے اصولوں سے آشنا کرنے کے لیے ان کے درمیان وقفہ لائیں۔ علماء نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ کسی حاکم نے مدینہ منورہ میں حکیم بھیجا، وہ آ کر کتنا عرصہ وہاں رہا، اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو آخر اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب خوب بھوک لگتی ہے تو دسترخوان پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو ہم ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، اس لیے ہم سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ کیا بات! یہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کے ذریعے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہم اس کھانے کے اوقات کو کس طرح سے منقسم کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا خوب بھوک لگنے پر کھایا جائے، اور روزہ اس کی پریکٹس کرا دیتا ہے کہ 16 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا وقفہ ہم رکھتے ہیں۔ واہ، دوسرا یعنی آپ یہ کا ہے معدہ ایک تو بالکل خالی ہو جاتا ہے، معدے کے اندر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آدمی جب فوراً لیٹ جاتا ہے تو اس کے اثرات شکم کے اندر، اس کے پیٹ میں اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں کہ کئی طرح کے زہریلے مادے پھیل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب روزے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے افطار، اب افطار کے لیے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں اپنا اسوہ دیا وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے دن کی کمی کرنی ہے تو اس سے وہ ہمیں فوائد حاصل نہیں ہوتے، یعنی انواع اقسام کی چیزیں ہم لگا کر اور پھر خوب اپنے معدے کو بھر لیتے ہیں، بالکل اب یہ ہے فائدہ کیا رہا پھر؟ افطار کریں اور اس کے بعد آپ نماز مغرب ادا کریں، اس کے بعد آ کر تھوڑا کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں نماز عشاء کے بعد ہم نے کچھ وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزارا تاکہ سونے سے پہلے وہ وقفہ آ جائے، تاکہ ہم اپنے اس کھانے کو ہضم کر سکیں، پھر سو جائیں۔ لیکن ہم نے اگر کھانا خوب کھایا، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک عادات سی اختیار ہو گئی ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر رات کو دیر تک جاگا جاتا ہے، اور اس کے بعد کئی انواع کے کھانے کے بعد لوگ جا کر فوراً سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہسپتال بھرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں انسانوں کے اندر آتی ہیں، بالکل صحیح۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کا بھی ایک بہترین اصول روزے کی حالت میں عطا کیا تاکہ انسان، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس سوسائٹی کے لوگ کھانے کے معاملے میں اعتدال برتیں گے، درست، وہاں غلے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی عموماً دیکھا گیا ہے، ہم نے ایسے ملکوں میں جا کر دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی سے نوازا ہے، وہ اپنے دسترخوان پر 10 آدمیوں نے کھانا ہے تو وہ 50 آدمیوں کا کھانا رکھ لیتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارا اٹھا کر ڈرموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے یعنی ترقی یافتہ بھی ان کو نام دیں تو لوگ دیکھے کہ وہ جا کر جو کوئی ڈرموں میں ڈال آتے ہیں، اس کے بعد غریب ملکوں کی عورتیں بچے جا کر اس سے وہ کھانے کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ضیاع آپ نے خوراک کا کیا، اس سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا۔ اچھا، ایک بات اور بتائیے اس میں ساتھ ساتھ سر10 کہ ایک تو افطار کی بات آ گئی، افطار میں سرکار علیہ السلام نارملی، یہ ظاہر ہر آدمی سمجھنا چاہتا ہے اور ریپیٹیڈلی لوگوں کو بتانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا اس پریکٹس کی طرف آئیں کہ سرکار علیہ السلام کس شے سے افطار فرمایا گیا؟ یہ آپ نے 2 کھجوریں
ہاں یعنی یہ تو افطار کا ہے، اور یہ نارمل پریکٹس ہے نا جی یہ سرکار کی نارمل پریکٹس. جی جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ تو روزے کے افطار کا وقت ہے، ورنہ تو آپ کی حیات طیبہ کو اگر آپ عموماً لیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں کھائیں، پانی کا گلاس پیا، پورا دن گزار دیا. اللہ اکبر. کئی روز آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، رات کو دودھ بکری کا میسر آیا، تھوڑا سا پیا، اس سے رات گزار لی. 2 وقت کی روٹی کسی دن آپ نے نہیں کھائی ایک ساتھ؟ آپ نے کبھی گندم کی روٹی گندم تو استعمال ہی نہیں کیا، جاؤ کی استعمال کرو، وہی موٹی روٹی آپ استعمال. یہ روزہ جو ہے در حقیقت اپنے اندر جسمانی صحت کے سارے سامان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ آج دنیا کے بڑے بڑے معالج بالکل ٹھیک اپنے مریضوں کو صحت یاب ہونے کے لیے روزے رکھوا رہے ہیں. جی فاسٹنگ سجیسٹ کرتے، بالکل ٹھیک، ان کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھا جائے. درست. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ملنے والا یہ روزہ جہاں ہمیں روحانی فوائد عطا کرتا ہے، وہاں ہمیں جسمانی طور پر بھی کہ اگر ہم نے اپنے جسموں کو صحت مند رکھنا ہے تو روزے کی طرح سے پورے سال کے لیے عادات بنا لیں کہ اوقات میں کھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملا جب آیا اس کو کھانا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم بیماریوں کے اندر. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پہلے تو یہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں سحر و افطار میں اپنے کھانے کو بڑا بیلنس رکھنا ہے، مطلب کم مقدار. اب جیسے سرکار علیہ السلام کی سحری بھی کھجور سے ہی ہوا کرتی تھی، یا ساری بھی اور افطاری بھی کھجور. اب آپ امیجن کریں نا کہ اب ذرا تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں کہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم پیٹ بھر کے لیوش قسم کی سحری رکھیں گے سامنے اور مطلب آخری لقمے تک، مطلب وہ جب تک وہ مولوی صاحب اللہ اکبر نہیں کہہ دیتے، یہ بھی ذرا ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جی وہ اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور ہمارے منہ میں نوالا ہوتا ہے، تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ کھا نہیں لیتے اور پھر اس کے بعد پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ افطار بھی اتنی لیوش کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے تو وہ روحانی کیف کہاں سے ملے گا؟ نہ روحانی کیف ملے گا نہ جسمانی کیف ملے گا. ایک بات جو میرا خیال ہے اس وقت تمام سننے والے آپ سے سمجھنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ صوفیہ کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، صوفیہ کا کیا طرز عمل تھا روزے کے دوران؟ ایک بات تو یہ بتائیں آپ. دوسرا یہ کہ میں سمجھ نہیں پاتا وہی بات جب ہم ریلیٹ کر رہے تھے اس بات کو، اب جیسے سحری افطاری کی بات ہوئی ہے تو ہم بات تو کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ روزے کے اثرات عام مسلمان کے اوپر نظر کیوں نہیں آتے، ہمیں عام معاشرے پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو صوفیہ کا مشرب بیان کرنے سے پہلے یا روزے پر ان کا جو معمول ہے ذرا ان کا پیٹرن آف لائف میں تھوڑا سا بیان کروں. لوگ تصوف کو دین سے ایک الگ چیز سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ تصوف بنیادی طور پر عمل کا یا اصلاح کا وہ پیٹرن ہے جس سے آپ کو قرب الہی ملے گا. واہ. اگر میں سادہ فرق بتاؤں، فقہ میں بحث ہوتی ہے عمل کے اس درجے کی جس سے آپ کو ثواب و جنت ملے، ٹھیک ہے. تصوف میں عمل کا وہ پیٹرن طے کیا جاتا ہے جس میں آپ کو ثواب اور جنت تو ملے گی لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو قرب الہی، قرب نبوی اور حقیقت دین سے آشنائی ہو. واہ 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 واہ. تو ان کا لیول اونچا ہے، تو جو لوگ اس لیول پر چونکہ پورا نہیں اترتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ فالتو چیزیں ڈالے گئی ہیں. یہ فالتو چیزیں نہیں ہیں، یہ چونکہ لیول اونچا ہے تو احتیاطیں زیادہ ہیں. تو ان کے ہمیشہ 3 چیزیں بڑی چلتی ہیں عمل میں. وہ کیا؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے تو آپ خلوص نیت کی جگہ پر کھڑے ہوں. درست. عام نیت پر کھڑے ہوئے تو کام آپ نہیں کر سکتے. دوسرا کام جو بھی آپ اس کو کامل ادا کریں، واہ، اس کے اندر نقص نہ رہنے دیں. واہ. تیسرا یہ اس کام کو اتنا مسلسل کریں واہ کہ وہ کام جو بھی ظاہری اور باطنی اثرات رکھتا ہے وہ آپ کو دے. واہ. اب روزے کے بارے میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں، یہ ڈھال بھی ہے، یہ زیارت الہی تک بھی لے جائے گا. سبحان اللہ. یہ آپ کے اندر تقوی بھی پیدا کرے گا. سبحان اللہ. تو جب صوفیہ اس ڈھب پر ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک تو خلوص نیت کا بڑا اہتمام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو مشائخ کے ہاں یہ روزہ ملے گا. ذرا 2 واقعے ملاؤں تاکہ چاشنی پیدا ہو. بہاؤالدین زکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھایا جاتا ہے؟ ان کے روزہ بنیادی طور پر مجاہدے کے لیے رکھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھا کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 30 سال تک
خدا کی نافرمانی کے قریب نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے۔ روزہ تو بنیادی طور پر اسی تقوی کو لانے کے لیے جا۔ اچھا تقوی کی سادہ تعریف کر لیں۔ تقوی بنیادی طور پر وہ طریقہ ہے جس میں آپ برائی کے تو تمام راستے بند کر دیں گے اور نیکی پر نیکی کریں گے۔ جب ہم برائی کے ساتھ نیکی کو ملاتے ہیں تو لگتا ہے یہ نیکی ثواب تو دیتی ہے، لیکن نیکی آپ کو قرب الہی کی طرف اس لیے نہیں لے جاتی کہ آپ نے ایک ساتھ دوسری چیزیں ملائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تقوی چونکہ روزہ پیدا کرتا ہے تو صوفی بندہ تقوی سے باقاعدہ وصال الہی کے منازل تک پہنچتا ہے۔ واہ، تو اس لیے وہ برائی کا کوئی بھی معاملہ نہیں لے گا۔ اگر یہاں اس سے بچنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول سناؤں، آپ سے پوچھا گیا یہ تصوف میں مرید کسے کہتے ہیں جو تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے آتا ہے؟ آپ نے کہا تصوف کے لیے مرید وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کے کرامن کاتبین جو بائیں کندھے والا ہے وہ 20 سال تک اس کی ایک برائی بھی نہ لکھے۔ یہ پیٹرن ہے تصوف کا، یہ ہے اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج ہم داتا صاحب کہتے ہیں، بابا فرید کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہی وجہ تو تھی کہ ہماری جتنے بھی مسلمان ہیں اولیاء کی بات ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے وجود میں کرنٹ آ جاتا ہے، چونکہ ولیوں نے لیول ہی ہمیشہ وہ رکھا ہے تاکہ ظاہری برکتیں بھی لیں، بالکل باطنی برکتیں لیں، دنیاوی فیض لیا، اخروی فیض لیا، آخر کار وصال الہی اور وصال نبوی میں فنا ہو گئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ ایک عام مسلمان روزے کے مسائل اگر سمجھنا چاہے تو ایک تو یہ بتائیے کہ روزے کے مسائل کیا کہیں، دوسرا روزہ رکھتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ اتنی ظاہر عظیم ترین پریکٹس ہے روزہ، تو اگر ہم اس کا ڈیکورم اس کو صحیح طرح سے مینج نہ کریں، اس کا ڈیکورم نہ سمجھیں تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانی ہے کہ کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن کن باتوں کا ہم نے اس میں خیال رکھنا ہے۔ جی، ان ساری باتوں سے پہلے تو یہ پہچاننا ضروری ہوگا کہ روزہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ کے حوالہ سے فقہاء نے یہ بیان کیا کہ صبح کے بعد فجر کا وقت آنے سے پہلے ایک شخص مرد ہے تو صبح کا وقت، فجر کا وقت ابھی نہیں آیا، تہجد کا وقت ہے، اس وقت سے لے کر اور پھر یہ مرد ہے، اور عورت جو ماہانہ عارضہ سے بھی مبرہ ہو یا بچے کی ولادت کے بعد کچھ علائش کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے مبرہ ہو، اور پھر اس وقت صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے مفطرات یعنی وہ چیزیں جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے کھانا پینا اور صنفی عمل، ان سے جب وہ پرہیز کر کے یہ وقت گزارتا ہے تو یہ ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر روزے کی نیت رات سے کی جائے، ٹھیک، رات سے کی جائے کہ میں نے کل صبح روزہ رکھنا ہے۔ اگر رات کو نیت نہیں کر سکا تو پھر فقہاء فرماتے ہیں ذہبہ کبریٰ یعنی زوال کے وقت سے پہلے تک ٹھیک ہے وہ نیت کر لے۔ اگر یہ بھی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہاں پر وہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام بھی تو ہے نا، دل کے ارادے کا نام ہے، تاہم ایسے الفاظ کلمات جو دل کے ارادے کی غمازی کرتے ہوں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا مستحسن اقدام ہے، جیسے کہ مطلب یہ مستحب ہے نا بات یہ۔ لیکن خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ مثال کے طور پہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اب میری نیت ہے میں ظہر ہی کی ادا کرنے جا رہا ہوں، میں نے زبان سے اگر نیت نہیں کی ہے تو کم از کم میرے دل میں تو نیت ہے نا، تو نماز تو میری ہو جائے گی نا، اس میں تو نماز ہو جائے گی، کہنا ضروری نہیں، ضروری۔ تو اسی طرح روزے کا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھو کہ امام صاحب جس وقت رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو آنے والا جلدی کے ساتھ اتنے الفاظ کلمات نہیں کہتا، فوری طور پر شامل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کہ دل کہتا ہے مطلب میرے دل میں نے روزہ رکھنا ہے، اب اگر خدا نخواستہ میرے منہ سے نیت اگر میں نے ادا نہیں کی، نیت تو میری ہے روزہ رکھنے کی، تو میرا روزہ تو روزہ ہو جائے گا، روزہ بالکل، ہاں بس یہ سمجھنا۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اس کے اندر جو پابندیاں ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان پابندیوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو ہمیں
روزے کے بدلہ میں روزہ بھی رکھنا پڑتا ٹھیک ہے ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کیا جائے جو آج کل وہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کا مسلسل روزے رکھے. ٹھیک ہے. یا اگر یہ پوزیشن نہ ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کہ یہ ایک شخص کہ ایک عمل کر رہا ہے اور اس کو آگے ایک شخص بڑھ رہا ہے, تو یہ شخص جو روزہ رکھے ہوئے ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس وقت وہ قضا بھی دے گا اور ساتھ اس کے کفارہ بھی ہوگا. اچھا, دونوں چیزیں ہوں گی اس کے. اچھا, وہ کیا؟ ایک شخص کو پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں, جان بوجھ کر کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, اوکے, وہ اور پھر وہ یا صنفی عمل کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کو قضا بھی دینا پڑتا ہے. اوکے, یعنی جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا, جہاں جان بوجھ کر روزہ توڑا. اسی طرح سے ابھی اس کی طبیعت, جیسے آج کل یہ کچھ سانس کے مسائل کافی چل رہے ہیں, وہ انہیلر کا استعمال ایسے وقت میں کر لیتا ہے کہ ابھی تک انہیلر کا استعمال کرنا لازم اس پر نہیں ہوا. ایک ہے کہ شدت ہو گئی ہے, ابھی شدت ابھی تک نہیں آئی ہے, وہ پہلے ہی استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس آدمی پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر چونکہ ابھی ضرورت نہیں تھی, اس نے استعمال کیا ہے, تو اب یہاں پر یہ کفارہ بھی دے گا اور اس کے ساتھ اس کی قضا بھی کرے گا. بالکل ٹھیک ہوگا. اب اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک شخص وہاں پر روزہ رکھتا ہے, روزے کو اس نے توڑا ہے, لیکن کس صورت میں توڑا ہے اس پر قضا تو ہے, کفارہ نہیں ہے. اچھا, وہ کیا؟ جیسے ایک آدمی کوئی سگریٹ پی رہا تھا, دوسرے آدمی نے چاہا, وہ بھی سگریٹ کا رسیا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا, سگریٹ تو نہیں پیتا, لیکن جو دھواں اٹھ رہا ہے کم از کم وہ تو کشید کر رہا, اس سے محظوظ ہو جاؤں, اس سے تو کم از کم محروم نہ رہوں. اب یہ آدمی یہ جو کام کر رہا ہے, اس وقت اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو قضا دینا ہو. ٹھیک ہے. اس نے جو کھایا تو نہیں ہے, پیا تو نہیں ہے, صنفی عمل نہیں کیا, لیکن پھر بھی یہ کچھ اندر چیز جا رہی ہے, اس لیے اسے بھی پابند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے گرد و غبار اڑ رہی ہے, بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے, وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ مٹی اڑ رہی ہو, مٹی کی انہیں مہک محسوس ہوتی ہے, اڑتی ہوئی مٹی, جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگے لے جانا, پھر وہاں سے مٹی کو کشید کرنا. اب یہاں بھی اس پر کفارہ تو اگرچہ نہیں ہے, مگر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اب چونکہ وہ حلق سے نیچے چلی گئی ہے, تو اس لیے اب یہ بندہ کفارہ تو نہیں ہے لیکن قضا وہ ضرور کرے گا. بالکل, مسائل تو ظاہر کئی ہیں, اس پہ گفتگو بہت ہو سکتی ہے, لیکن جی اگر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب ہم قوالی کی طرف آ جائیں, وقت سمٹ گیا ہے. ٹھیک, ایک بات, وہ دوا اور غذا, یہ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے, یہ آج کل لوگوں کو دیکھا گیا دھاگا لٹک رہا ہے, اس کو انہوں نے اسی طرح سے وہاں پر منہ میں لے لیا اور وہ نگلا گیا, اب یہ خوراک بھی نہیں ہے, دوا بھی نہیں ہے, تو ان حالات میں اس آدمی پر وہ قضا دینا ضروری ہو جائے. اچھا, ٹھیک ہو گیا جی. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں آپ کی بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کے ساتھ, اور آج آپ کو بتلائیں گے کہ بچھڑے کی پوجا کس انداز سے بنی اسرائیلیوں نے کی اور اس کے بعد سامری کے ساتھ کیا کچھ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین کرام جبل طور پر پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف اور بنی اسرائیل کے لیے آئین الہی حاصل کرنے کے لیے مشغول تھے, اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود یعنی بچھڑے کو منتخب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی تھی. جمہور مفسرین نے اس واقعے کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے, مدت پوری ہونے کے بعد فوراً میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا.
حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں اور یہ تمہارے احوال کے نگران رہیں گے، مگر طور پر جا کر وہ مدت ناظرین 30 دن کی بجائے 40 دن کی ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص نے فائدہ اٹھایا اور اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس سامری نے قوم سے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہیں ایک فائدے مند بات بتا دوں گا۔ سامری ناظرین گو ظاہراً مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، پس بنی اسرائیل نے تمام زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے، یعنی اس کی کسٹڈی میں دے دیے۔ تو اس نے ان تمام زیورات کو بھٹی میں ڈال کر پگھلا دیا اور اس سے ایک بچھڑے کا جسم تیار کر لیا، ایک بچھڑے کا جسم، پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس ترکیب سے ناظرین وہ جو گوسالہ تھا، یعنی جو بچھڑا تھا، وہ آثار حیات اس کے اندر پیدا ہو گئے اور وہ بچھڑے کی آواز بھائیں بھائیں کر کے مطلب نکلنے لگی، یعنی اس طرح سے وہ بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں طور پر چلے گئے، معاذ اللہ، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے، یہ جو بچھڑا یہ تمہارا معبود ہے۔ اب وہ یہ ناظرین کہ صدیوں تک چونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مصر کی یعنی جو غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرقانہ رسوم جو تھیں اس کو پھیلا دیا تھا، ان کے عقائد جو ہیں بہت تبدیل ہو گئے تھے اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور جو بچھڑا تھا یعنی وہ جو گوسالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ ان کے ایک بڑے دیوتا کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین جو ہے بنیادی طور پر وہ گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے ناظرین جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی ہے تو وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ یعنی اپنے معبود اس کو سمجھنے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے، تو انہوں نے بآسانی اس پیشکش کو ظاہر قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف ناظرین جب حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا ماجرا دیکھا تو سخت پریشان ہوئے اور بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ تو کھلم کھلا گمراہی ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ جب یہ نوبت آ پہنچی ناظرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی، یعنی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ میں تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتلایا کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے تم اتنے مضطرب ہو وہ قوم تو اب گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس تشریف لائے اور قوم سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی یا تم پر جو آفت آئی ہے یہ کیوں آ گئی ہے؟ تو یہ فرماتے تھے کہ ظاہر مطلب یہ فرماتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ غیظ و غضب میں آپ کانپ بھی رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے آپ کے دست مبارک سے تورات کی الواح بھی گر گئیں۔ ناظرین کرام بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا تو کوئی قصور اس میں نہیں ہے، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہمارے ساتھ ہم لیے پھر رہے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ بچڑا بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک ناظرین آپ جانتے ہیں کہ منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت چیز ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج بھی بہت زیادہ سخت تھے، لہذا ناظرین انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے عرض کرنے لگے کہ میرے بھائی میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے، میں نے ان کو ہر ممکن سمجھایا مگر یہ لوگ کسی طرح نہیں مانے اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہم تیری بات سننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے کمزور پا کر میرے قتل کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین اور کاملین اور ان لوگوں کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا گیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ آپ کا منتظر رہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے بھائی آپ میرے سر کے بال نہ نوچیں اور نہ میری داڑھی پر ہاتھ چلائیں اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ سامری
تو نے یہ کیا بچڑا بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی بات دیکھی کہ جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی. یعنی غرق فرعون کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعون کے درمیان حائل تھے. میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگ جاتا ہے. یعنی جس وقت آپ کے ذہن میں ناظرین میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جس وقت فرعون غرق ہوا تھا، اس وقت یہ بتاتا ہے سامری کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر موجود ہیں اور ان کی سم کی جو خاک ہے جہاں سے مطلب وہ سم ان کے پڑتے تھے وہاں پر سبزہ اگ جایا کرتا تھا اور خشک زمین جو ہے وہ ظاہری سبزہ زار ہو جایا کرتی تھی. تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی سے ایک مٹھی بھر خاک لے کر اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور یہ بھائیں بھائیں کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھے ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیاوی عذاب ہے اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے. اے سامری یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوسالہ کو معبود بنایا تھا اور اسے اپنی اعلیٰ تخلیق سمجھ کر اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، ہم ابھی اس بچڑے کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھے اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم کیا کرتا، وہ تو خود اپنی ذات کو ہلاکت اور تباہی سے نہ بچا سکا. پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے بدبختو، یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود وہی ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اس واقعے کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 148 تا 154 میں یوں بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا. کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما دے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افتراء پردازوں کو سزا دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جب ان معاملات سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے کہ اے میرے رب، یہ جو لوگ مرتد اور بے دین ہو گئے ہیں تو تیرے نزدیک ان کی کیا سزا ہے؟ اب سوال ہوا، ظاہر ناظرین یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اس جرم کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی. بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یعنی یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ چکا. سنن نسائی میں ناظرین روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے اور وہ یہ کہ مجرموں کو
اپنی جان سے اس طرح ہاتھ دھونا پڑے گا کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز کو قتل کرے گا، یعنی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو۔ آخر کار ناظرین بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑا، یعنی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات شریف میں مذکور ہے کہ اس طرح بنی اسرائیل کے 3000 لوگ قتل ہوئے، اور بعض روایات میں ناظرین اس سے بھی زیادہ کی تعداد مذکور ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک بار پھر قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا، اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی، تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بنی اسرائیل کی خطائیں معاف فرما دی۔ اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قصہ ناظرین یہاں پر ختم ہوتا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے اسی وقت اسی چینل پہ ملاقات ہوگی، لیکن شام کو افطار کے وقت 4 بجے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے افطار کی خصوصی نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔